قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کہ شبیر تیری شاخ ثمردار، وہ ضبط کہ جس ضبط میں عرفان ہے، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو، سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیرے گلیوں کے مہو انجم و افلاک، سورج تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ معزز ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں، اور ہم اور آپ روزانہ خراج پیش کر رہے ہیں، روزانہ سلام پیش کر رہے ہیں، روزانہ سلیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں۔ پوری امت مسلمہ ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے، ہم تمام عمر بھی ان پہ درود پڑھتے رہیں، ہماری نسلیں تمام عمر درود پڑھتی رہیں، اللہ کا شکر بجا لاتی رہیں اس کے کریم محبوب کے ہم تک آنے کے لیے یا اس دین کے پہنچانے کے لیے، تب بھی شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ دل ان پہ فدا، جان حسن ان پہ فدا ہو۔ آج ہم انسان کامل اور علم و حکمت پر بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے اکابر مستند علماء علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، جناب علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں تمام امت مسلمہ کی جانب سے، انشاءاللہ انسان کامل کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک آپ دونوں کی جانب سے انشاءاللہ پہنچے، اور ہمارے درمیان پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ایک ممتاز، ایک اونچی آواز، ایک مختلف انداز اور ایک انقلابی لہجہ جناب الحاج محمد شاہ رخ قادری کا ہے، تشریف فرما ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ رخ بھائی، میں چاہتا ہوں میلاد النبی کا مہینہ ہے، معطر فضائیں، منور ہوائیں، تو کچھ میلاد کے حوالے سے کچھ کلام ہو جائے۔ بسم اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں،
وہ شافع روزے جزا آ گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے۔ کہا حق نے جن کو سراجم منیرا، کہا حق نے جن کو سراجم منیرا، کہا حق نے جن کو سراجم منیرا۔ میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں، کہا حق نے جن کو سراجم منیرا۔ میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ کی اندھیاری جھونپڑی آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میلاد النبی کی یہ گھڑیاں چل رہی ہیں، ساعتیں، نور برس رہا ہے، اور اتنے خوبصورت موضوع پر انسان کامل کو خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہے علم و حکمت کی بات، اور انسانی شخصیت کے کمال کا ایک سبب اور مین کاز جسے کہیں، مین ریزن جسے کہیں، وہ اس کا قابل علم ہونا اور صاحب علم ہونا بھی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ شخصیت کے کمال میں انسان کے علم کی اہمیت کو اور افادیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، انسانیت کو اور بشر و آدمیت کو جو اعزاز و فضیلت عطا فرمائی، ان کے من جملہ فضائل میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی، اور اس میں علت یہی بیان فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ زمین پر فساد کریں گے اور ہم تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں کا سب سامنا ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ چیزوں کے نام فرشتے نہیں بتا سکے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے انسانیت و آدمیت و بشریت کو کمال علم کے ذریعے عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ فرشتے بھی بول اٹھے کہ خدایا، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ اعزاز نہیں ہے جو تو نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو جہاں سے آدمیت و بشریت کا آغاز ہوا، وہیں سے کمال بھی جو ہے وہ علم کے ذریعے عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، تشریف آوری غار حرا کے اندر، وہاں سے بھی آواز یہی آئی سلمان بھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہی قلم کی بات، وہی علم کی بات، وہی فضیلت کی بات۔ فرمایا پہلی وحی کا آغاز بھی وہ بھی علم سے متعلق ہے۔ فرمایا سارے کمالات و اعزاز میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی، اور پھر ان کے غلاموں کو، ان کو خادموں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے ذریعے بھی درجہ بلند ہوتا ہے، عمل کے ذریعے بھی درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ علم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ خشیت و خوف رکھنے والا وہ ہے
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. واہ. وہ حضرت عاصم بن برقیہ جب کھڑے ہوئے دربار کے اندر تو ان کا بھی جو تعارف قرآن نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ سبحان اللہ. قبل ان یرتد الیک طرف. قرآن کی بات ہے. سبحان واہ اللہ. واہ واہ. قرآن کا تو لفظ حضرت. بالکل ان کا تعارف بھی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب کا علم عطا فرمایا. تو سلمان بھائی یہ تمام انسانیت کو دیکھیں اور پھر اس امت کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دراہیم و دنانیر ہوتے ہیں, مال ہوتا ہے. فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دنانیر. فرمایا کہ نبیوں کی جو وراثت ہے وہ دراہیم و دنانیر نہیں ہے. لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء. سبحان اللہ. فرمایا ان کی جو وراثت ہے, ان کے جو ایسٹس ہیں, ان کی جو پہچان ہے وہ علم ہے. فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انبیاء کرام کے قریب آ جاؤ, امام الانبیاء کے قریب آ جاؤ, فرمایا ان کی وراثت تمہیں علم کو حاصل کرنا پڑے گا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت تک آپ یہ دیکھیں کہ کمال انسانیت اگر کسی کو ملا ہے تو وہ علم کے ذریعے رسید. سبحان اللہ. اس کو سب کچھ بروز جزا مل گیا, جس کو بخشندہ مجرماں مل گئے, آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے. وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے, وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. چہروں پہ تبسم ہے, دل روشن ہے, دل بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں, چہرے بھی خوشیوں سے کھل رہے ہیں. کیوں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ایک ایسا مبارک مہینہ جو ہر سال چہروں پر خوشیاں نہیں لاتا, محض پورے گھروں میں خوشیاں لے آتا ہے, پورے خاندانوں میں خوشیاں لے آتا ہے. پوری جو نسلیں ہیں وہ خوشی سے جھوم رہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر, لوگوں کو دیکھا ہے کہ دادا بھی 12 ربیع الاول کے دن سفید کپڑے خوشبو لگا کر بڑے اہتمام سے صبح جلوس میں اور ریلی میں سرکار دو عالم پر درود پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. ان کا بیٹا بھی, ان کا پوتا بھی, یعنی 3 نسلیں بیک وقت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں وہ ہے نا کہ سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار. اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان, گہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار. میں قربان جاؤں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر, آپ کی عظمت پر, آپ کی عزت پر. میرے بچے قربان, میرے ماں باپ قربان. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بھی بریک سے قبل علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب خوبصورت انداز سے آیات بینات کے ذریعے آقا کریم اور انبیاء کرام کی علم اور اس کی اہمیت اور عظمت پر آپ ارشادات فرما رہے تھے. اس وقت علامہ حافظ اویس احمد صاحب بہت خوبصورت آپ بھی کلام فرماتے ہیں, تشریف فرمائیں. قبلہ ابھی تو بات ہوئی ہے نا کہ علم, تو آپ نے ظاہر شخصیت کے کمال کی خاطر قرآن مجید سے انبیاء کرام کی وراثت کا بھی ذکر کیا اور علم کی اہمیت کا بھی ذکر کیا. یقیناً ان کی وراثت یہی ہے تو یقیناً سب سے زیادہ علم اللہ ان کو عطا فرماتا. علم نبوت جو ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ اس پر آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً بڑی خوبصورتی سے علامہ صاحب نے علم کی اہمیت کو بیان کیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کائنات میں علم کی بات ہوتی ہے تو جب تک نبی کے علم کی بات نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. کیا بات ہے, بلکہ علم ظاہر کا ہو, باطن کا ہو, دنیا کا ہو, آخرت کا ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہوتا ہے, اور اس کے فوارے جو ہے وہیں سے پھوٹتے ہیں. تو یقیناً علم نبوت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہر انسان کو ہی کچھ نہ کچھ علم عطا کیا ہے, عقل انسان کو عطا فرمائی ہے, اور پھر بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں, صاحب عقل لوگ بھی ہوتے ہیں, بڑے فلسفی ہوتے ہیں, ہر میدان کے لوگ ہوتے ہیں. مگر جو انسان کا علم ہے, کسی عام شخص کا علم ہے, صاحب علم کا علم ہے, وہ علم پوری دنیا کے لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے. ان کے معاملات محدود ہے, محیط ہے. اب وہ ان کی
جو اس کی جو اہمیت ہے وہ جتنا اس کا علم ہے وہ اس حوالے سے ہے. بالکل صحیح. مگر جب ہم علم نبوت کو دیکھیں گے تو علم نبوت پوری انسانیت کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے, بالکل صحیح. پوری انسانیت کے مسائل بھی حل کر رہا ہے. اس لیے جب اللہ پاک نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تو ان کی جو شانیں بیان کی ہے نا علم سے ریلیٹ کرتی ہوئی کہ یہ ایسے علم والے ہیں, فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ ساری چیزیں وہ حلال کیا, حرام کیا, امر معروف کیا, منکر کیا لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی اس کا علم انہی کو ہے. ہاں انہی کو اس کا علم ہے, اور اس علم نبوت کی روشنی میں وہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے, کائنات کی ہر چیز اس میں بیان ہو گئی ہے, مگر اس کا علم پہلے سینہ مصطفیٰ میں نازل ہوا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو آپ نہیں جانتے تھے رب نے وہ سب آپ کو عطا فرما دیا, اور فرمایا کہ یہ آپ پر بڑا فضل ہے. ہمارے علماء اس میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب ساری کائنات کے علوم قرآن میں بیان ہوئے نا تو فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, دنیا والو ہم نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے نا سب کو وہ قلیل ہے. یا اللہ جب ساری دنیا کا علم قلیل ہے تو پھر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, جو اکیلے مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہ عظیم ہے. کیا بات ہے. تو کیا ہوگا علم مصطفیٰ, اور اس کا کوئی کنارہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے, یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں, کنارہ نہیں ہے. تو ساری دنیا کا علم قلیل ہے اور مصطفیٰ کا علم کیا ہے, عظیم ہے. اور کیوں نہ ہو, رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, دیکھیے نا رحمان نے اپنے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا. استاد کون ہے؟ اللہ. رحمان نے قرآن سکھایا. یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ کہا جائے نا, جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا, مطلق جملہ فرمایا کہ علم القرآن, قرآن سکھایا. علماء اس میں نقطہ بیان کرتے ہیں, کہا جب رحمان کے علم پڑھانے کی بات آئے نا, کسی کو شاگرد بنانے کی بات آئے نا, تو ذہن مصطفیٰ کے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں. کیا بات ہے, وہ مصطفیٰ ہی ہیں, کیونکہ رحمان براہ راست اگر کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا محبوب کریم جنہیں عرش پہ بلاتا ہے اور رو برو عطا فرماتا ہے, تو وہ مصطفیٰ ہی ہیں جن کی یہ شان ہے. تو اس طرح قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں, زمانے میں جو ان کے علم کا افادہ ہے, فائدہ ہے زمانے کا, وہ سب بیان کرتی ہیں. اور تبیان لکل شیء ان کی شان رکھتی ہیں کہ کائنات میں جو جو ذرہ ہے اور جو جو کچھ ہے وہ سب اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. کیا بات ہے حافظ صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب قبلہ, یہ علم ہے نا, بعض اوقات یہ علم بھی انسان کی شخصیت میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ تواضع کو ختم کر دیتا ہے, خندہ پیشانی ختم کر دیتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی علم علم ہوتا ہے اور عالم عالم ہوتا ہے. ایسی بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں. تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہاں تو وہ شخصیت ہے کہ مطلب جس کے قدموں کی خاک سے لوگوں کو علم ملا, اور جس کی نگاہ کرم سے لوگ ایسے ایسے عالم بنے کہ وہ آپ کہہ لیں تدوین و جمع کا کام ان لوگوں نے کیا, قرآن و حدیث کی, اور دنیا تک یہ فیض پہنچا. تو کیا ارشاد فرمائیں گے ان کی شخصیت کا عالم, اتنا علم ہونے کے باوجود کہ سب کچھ علم ہے ان کو؟ جی دیکھیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کانا وما یکون عطا کیا گیا, اور آپ نے فرمایا کہ جس کو عطا کیا, مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مبارک سینے پر ہاتھ مارا تو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. انا مدینۃ العلم والی بابھا. اور اس پر ناز کیا کرتے تھے وہ کہ مجھے جو کچھ عطا کیا گیا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست شفقت نے عطا فرمایا. اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرمایا کرتے تھے کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جہال ایمان.
واہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. اللہ فرمایا ہم اس بات پر راضی ہیں کہ جو اللہ کو مال ملا اور اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا مال ختم ہو جائے گا، علم فنا ختم ہو نہیں جائے ہوگا. گا، علم باقی رہے گا، کیا بات اس کے ہے. اثرات سبحان قبر تک باقی رہیں گے. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب چادر پھیلائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے ہاتھ بھر بھر کے عطا فرمائے. آپ فرماتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو حضور نے فرمایا کبھی نہیں بھولا. کبھی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے علم کا فیضان عطا فرمایا. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس علم سے محبت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے. اگر جنت کے راستے پر چلنا ہے، اگر مصطفیٰ کریم کے راستے پر چلنا ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، تو علم سے محبت کرنی ہوگی اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو. بہت خوب ماشاءاللہ. علامہ صاحب ایک وقفہ انشاءاللہ، بریک کے بعد ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھ لیجئے. جی خوش آمدید ناظرین. انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کائنات میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ تا صبح قیامت، صرف اپنوں نے نہیں بلکہ اغیار نے بھی یہ کہا اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انسان کامل اگر کوئی ہے، اور اگر کوئی دنیا میں کوئی ایسا ہیومن بینگ، کوئی ایسا انسان جو پرفیکٹ ہو ہر لحاظ سے، جس کے بارے میں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان اتنا عظیم بھی ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی ہے تو وہ سوائے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا نہیں. اور سبھی نے یہی کہا، سب اس پر متفق ہیں. کہتے ہیں نا خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اور علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمایا. الحاج محمد شاہ رخ قادری بھی تشریف فرمایا. آپ تینوں کا بارے دیگر شکریہ. علامہ صاحب قبلہ، یہ جو علم نبوت کی وسعت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا کمال ہے، کچھ اس پہ بھی بات کی جائے. دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو علم نہیں عطا فرمایا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب سبحان اللہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. سبحان اللہ. وہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے، چنیدہ اور منتخب شدہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سبحان اللہ. کوئی رسولوں میں سے مرتضی بن جاتا ہے، کوئی مجتبی بن جاتا ہے، ان کو رب تبارک و تعالی علم عطا فرماتا ہے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وحی کا جو علم ہوتا ہے، علم نبوت، جہاں انسانی عقل، انسانی شعور اور انسان کا جو علم ہے وہاں ختم ہوتا ہے، اس سے آگے وحی کا علم شروع ہوتا ہے. اور پھر معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو دوسرے تحائف کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کیا تحفہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا جب میں لوٹ رہا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ تحفہ عطا فرمایا کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز کا مجھے علم عطا فرمایا. جیسے علامہ صاحب نے آیت پڑھی، کتنی آپ نے موقع کی حدیث پڑھی ہے. سبحان اللہ. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ. جو نہیں جانتے تھے علم کانا وما یکون. صحابہ کرام فرماتے ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. فجر کی نماز پڑھی اور خطبہ دینا شروع کیا، ظہر کی نماز پڑھی پھر خطبہ، عشاء کی نماز. فرمایا پہلا جو شخص پیدا ہو آدم علیہ السلام سے لے کر ساری خبریں دیتے دیتے، ہر چیز کی خبر دیتے دیتے، فرمایا جو جنتی آخری جنت میں داخل ہوا اور جہنمی جہنم میں داخل ہوا. فرمایا ہر چیز کا حضور نے ہمیں خبر عطا فرمایا. جس نے یاد کیا اس نے یاد کیا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا. فرمایا علم کان وما یکون. وسعتوں کی بات کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے پیشن گوئیاں عطا فرمائی کہ کیا ہونے والا ہے، قیصر کے ساتھ کیا ہوگا، کسریٰ کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت. اب دیکھیں نا چلتے چلتے کوئی بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بھائی آج یہ معاملہ ہوا ہے، میرے نبی نے پہلے ہی اس کی خبر دی. کیا بات. یہاں تک کہ بالکل قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہر چیز کو بیان فرما دیا. میدان معاشر کے اندر کیا ہوگا تمہارے ساتھ، قبر میں کیا ہوگا تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. فرمایا ہر چیز کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھول کر بیان کیا. اور حضور کی زبان سے کوئی گھر کی بات نہیں نکلتی. فرمایا کہ اللہ اکبر. اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
فرمایا وہی بات کرتے ہیں جو رب جو وحی لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کرتے ہو، حضور کی ہر بات لکھتے ہو، کبھی حضور جلال میں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، لکھنا بند کر دیا، ڈر گئے۔ تو اسی دن حضور نے پوچھا بھائی وہ کہاں کے لکھنے والے؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ کبھی جمال میں کبھی جلال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اس منہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا حالت جلال ہو یا جمال ہو حق کے سوا یہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سینہ مصطفیٰ، یہ زبان مصطفیٰ، فرمایا یہ سب کچھ انوار و تجلیات رب تبارک و تعالیٰ کی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ اس کی وسعتوں کا اور اس کے کناروں کا کیا کہنا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان میرے نبی کے علم کی۔ اور فرمایا کہ امی لقب ہے تیرا، علم عجب ہے تیرا۔ فرمایا لقب تو آپ کا امی ہے، امی یہ ہے کہ کسی انسان سے نہیں پڑھا ہے، جس سے پڑھا ہے اس نے سب کچھ پڑھا دیا ہے، ہر چیز کا علم عطا فرما۔ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان بس زمین پر ہی نہیں ہے ان کے علم کی وسعت محدود، آسمانوں کے حالات بھی نبی سے پوچھو۔ کیا بات قبلہ حافظ اویس احمد صاحب، اب بات مبلغ علم کی اگر ہو تو ماخذ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہو، آؤٹ سورس بڑی ضروری ہے۔ اگر میں مثال کے طور پہ کوئی آپ کے بارے میں کہتے ہیں بڑے جینیس ہیں علامہ صاحب، بڑا کور پوائنٹس نکال کے لاتے ہیں، بڑے موقع کی بات کرتے ہیں اور بڑے ڈیفرنٹ لے کر آتے ہیں، تو ہر آدمی آپ کے آؤٹ سورس سے ضرور اٹریکشن رکھے گا کہ جی ماخذ کون ہے، ان کا استاد کون ہے، آؤٹ سورس کیا ہے، کہاں سے علم لیتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب مبلغ علم پھر انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم، ماخذ چاہتا ہوں اس پر اس تناظر میں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس کی مثال بڑی اچھی دی ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کے لیے کہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ کسی کا مبلغ علم اسی وقت مستند ہوتا ہے جب اس کا ماخذ علم مستند ہوتا ہے۔ صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بولنے والے، لکھنے والے، ان کا بولنا تبھی معتبر ہوتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی سند ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ایک لکھنے والا ہے وہ اپنے تخیل سے لکھ رہا ہے، اور ایک تحقیق کرنے والا وہ ہے جو پوری تحقیق جو ہے وہ باحوالہ کرتا ہے، دلیلوں کے ساتھ کرتا ہے، مستند چیزیں لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں ہم کیو ٹی وی پر آپ حضرات بیٹھتے ہیں تو سوائے قرآن اور حدیث کے میں نے نہیں دیکھا آپ حضرات کوئی ریفرنس، اس کے بعد کوئی ریفرنس اگر اکابرین کا، ائمہ کا آپ نے دیا، ورنہ تاریخ کی باتیں نہیں ہوتی، تاریخ سے تاریخ تک نہیں چلتے کام ہمارے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے نا، آپ دیکھیں کہ مورخین کوئی کتاب لکھیں اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن ایک کتاب محدثین کی ہو جس کی وہ ایک ایک بات کو سند سے بیان کرتے ہیں، تو محدثین کی وہ جو کتاب ہے نا، وہ مورخین کی کتاب، تاریخ میں تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا لکھ دیا، کتنے گورکھ دھندے تاریخ میں ہوئے ہیں، لیکن محدثین کی ایک ایک بات سند اور حوالے کے ساتھ آتی ہے۔ تو جب کسی کا علم جو ہے وہ ماخذ علم کے ساتھ مستند ہو جائے تو پھر اس علم کی بات الگ ہو جاتی ہے، اور پھر جب میرے رسول کے علم کی بات آئے اور پھر اس علم کے سورس کی بات آئے، تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں اس مرحلے پر کہ میرے رب نے کیسے ان کو نوازا یہ علم، اور ان کا سورس آف علم ہے کیا۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ ہم پڑھائیں گے آپ کو، کہنے کیا جملہ ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ واہ واہ، ہاں ہم پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں۔ اور وہ جب جو ہے وہ حضور علیہ السلام آیتیں نازل ہوتی تو جلدی جلدی پڑھتے، تو اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں اس کو جمع رکھنا اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا، یہ آپ کے رب کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کا جو ماخذ علم ہے نا وہ وحی ہے، وحی ہے۔ بڑی خوبصورت آیت علامہ صاحب نے پڑھی، وما ينطق عن الہویٰ۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہاں سے بات کی، میں نے وہاں سے بات کی، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں زبان میری ہوتی ہے، کلام میرا رب کرتا ہے۔ کتنا مضبوط رب کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کا علم ہے، اے مصطفیٰ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ، اسی لیے تو میرے نبی کی ہر بات مستند ہو گئی، بے شک۔
اور سند ہے۔ بات تو بات ہے، میرے نبی کا تو اشارہ بھی مستند مستند ہے، آپ کا ہر فعل فعل مستند ہے۔ میرے نبی کسی بات پر خاموشی کا اظہار کر دیں وہ بات بھی مستند ہے۔ کیا بات، میرے نبی کا بولنا تو بولنا ہے، ینتقو تو ینتقو ہے، آپ کا توقف بھی، آپ کی خاموشی بھی سند ہے، آپ کی خاموشی بھی سند ہے، آپ کے ابرو کا اشارہ بھی سند ہے۔ آپ تو چہرہ اگر آسمان کی طرف اٹھائیں تو میرا رب کہتا ہے ہم اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ جس چیز کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں ہم اسی چیز کو قبلہ بنا دیں گے۔ میرے نبی کا چہرہ اٹھانا بھی سند ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے میرے نبی کی۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ خوبصورت کلام فرما رہے ہیں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور کلام ہوتا ہے رب تبارک و تعالی۔ واہ واہ، پنجابی کے اندر روفی صاحب پڑھتے تھے نا، کیڑا او دی ریس کڑے جے دے منہ وچوں رب بولے، رب بولے، او دے نال ریسا کی نے، او دی کون ریس کرے گا اور کون اس کی برابری کرے گا، وہ تو بولتے ہیں تو رب کا کلام بول رہا کیا ہوتا اچھی ہے۔ بات۔ علامہ صاحب شکریہ آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ تشریف لائے، بہت خوبصورت آج کی نشست رہی۔ دیکھیں میرے نبی کا ذکر ایسا ہے کہ علماء کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، کیونکہ وجہ مستند علماء، فرسٹ آف آل یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ مستند علماء جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو ہماری عمر بیت جائے، بس وہ کہتے ہیں نا کہ کنارہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، یعنی کتنی ہی مطلب اس پر لوگوں نے، ہم جب نعت پڑھتے ہیں تحت میں یا ترنم میں یا کسی محفل میں، میں نے ایک محفل میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں یہ جو نعت گو شاعر ہوتے ہیں نا، یہ اپنا اپنا خراج حضور کو پیش کر دیتے ہیں، اور شعری ضرورت کے تحت مقطع کہتے ہیں، یعنی منقطع کرتے ہیں، کلام ختم کرتے ہیں نعت میں اپنا جہاں ان کا تخلص آتا ہے، شعری ضرورت کے تحت مقطع ہوتا ہے نعت میں، ورنہ کائنات تو اب تک حضور کے مطلع کا بھی حق ادا نہیں کر سکی، کائنات تو اب تک میرے آقا کریم کی نعت کا مطلع بھی نہیں لکھ سکی، مطلع کیا، مطلع کا مصرع اولا تک نہیں لکھ سکی، ہزار بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، نور کرتا ہے نور کی تعریف آدمی اور حضور کی تعریف، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ربیع الاول کے اس مہینے میں بلکہ 12 مہینے پڑھتے رہا کیجئے، کہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے وقت کو بڑھا کر کہا کہ جتنا زیادہ تو پڑھے تیرے لیے بہتر ہے۔ آئیں ایک مرتبہ محبت سے اپنے آقا کریم دل سے درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ الحاج محمد شاہ رخ قادری ہدیہ نعت یا میلاد النبی کے حوالے سے کوئی کلام پیش کریں گے، اسی پر رخصت۔ کل ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ کسے کیا خدا نے اپنے ملک کا مالک، انہیں کیا خدا نے اپنے ملک کا مالک،
اور کس کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے۔ کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے۔ کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو نا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یہ جشن ولادت مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ آقا مرحبا، یاسین مرحبا، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لغد کے سرہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو نا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یاسین مرحبا، طٰہٰ مرحبا، آقا مرحبا آقا مرحبا آقا مرحبا۔